अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आखिरी तीन आए रही हैं सूरह मुल्क की। अल्लाह ताला कह रहे हैं कुल, वही सीक्वेंस है। शुरू में अल्लाह ताला खुद बात कर रहे थे लोगों से, और अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू बात कर रहे हैं। और फिर एक अभी हम देखेंगे स्विच आ जाएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी डायरेक्ट लोगों को मुखातिब नहीं कर रहे, थर्ड पर्सन में मुखातिब करना शुरू हो जाएंगे कि अब आप नई बात मान रहे तो फिर वी डोंट केयर एनी मोर, फिर आपको छोड़ दिया जाएगा आपके हाल पे। कुल, आप इनसे कहिए, अरा आई तुम, के तुमने कभी सोचा है, इन अहलकनी अल्लाह, अल्लाह अगर अल्लाह मुझे आ, हलाक होना कहते हैं वायलेंट डेथ को, दर्दनाक मौत, कि अगर अल्लाह मुझे दर्दनाक मौत दे दे, वह माया और जो कोई मेरे साथ है, और रहमना या हम पे रहम करे, फमन युजीरुल काफिरीन मिन अजाबिन अलीम, तो काफिरों को, झुटलाने वालों को, निगलेक्ट करने वालों को दर्दनाक अजाब से कौन बचाएगा। असल में हो क्या रहा है, जो कुफार मक्का हैं, कुरैश है मक्का के, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ लोग हैं, वो चाहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारना। वो चाहते हैं कि ये इसको पूरी तरह खत्म कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला उनको डिक्लेयर ये करवा रहे हैं कि आप जितना मर्जी चाह लें, अगर अल्लाह की मर्जी हुई तो आपके सारे प्लान कामयाब कर देगा। तो मुझे भी दर्दनाक मौत दे देगा, मेरे साथियों को भी दर्दनाक मौत दे देगा। इसलिए नहीं कि क्योंकि आपने प्लान किया था और आपके हाथ में कोई ताकत आ गई थी। दुनिया में कोई भी काम अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं हो रहा। मर्जी और इजाजत में फर्क है। अल्लाह की मर्जी नहीं है कि दुनिया इतनी सफर करे, लेकिन अब कोई इंसान किसी पे जादू करता है और उस पर असर कर जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह की मर्जी थी कि सामने वाला इंसान उस तकलीफ में हो। क्योंकि दुनिया कानून के ऊपर चल रही है, तो अल्लाह ताला की इजाजत होती है कि इस कानून के मुताबिक अभी दुनिया चलती ही रहेगी। कि इजाजत, छुरी को अगर इजाजत है तो वो काटेगी, वरना नहीं काटेगी। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त में आग को इजाजत है तो वो जलाएगी, इजाजत नहीं है तो वो नहीं जलाएगी। तो अभी हम इस वक्त जो हम जिस सिनेरियो में रह रहे हैं, मुसलमान बहुत बुरी हालत में पूरी दुनिया में। अभी मोरक्को में जलजला आया, जो कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल जलजला है। तुर्की में बदतरीन जलजला है। फलस्तीन में मुसलमानों के साथ क्या हुआ, जगह 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 मुसलमानों को बिल्कुल खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अब इस आयत में हम सबके लिए तसल्ली क्या है। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि अच्छा, उन्होंने आर्टिफिशियल मशीन्स तैयार कर ली हैं और जलजिला आ भी गया और इतनी बड़ी आबादी तबाह भी हो गई है। सिर्फ जलजिले की बात नहीं है, बाकी पूरी दुनिया में भी कहीं पे सैलाब आ रहे हैं और कहीं पे आग लग रही है जंगलों में। असल में जो इलीट है ना, पूरी दुनिया की, जो 60-65 लोग हैं, कोई ज्यादा लोग नहीं है, जिनके कब्जे में दुनिया की 60% दौलत, 60% दौलत दुनिया की 60-70 लोगों के पास है। वो दुनिया पे हुकूमत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर 7 बिलियन की आबादी है तो हमने 3 बिलियन बचाने हैं, बाकी सारे खत्म कर देना है कि बहुत आबादी हो गई है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो दुनिया को, जैसे ही आप किसी का घर तबाह करते हैं, किसी की जॉब्स तबाह करते हैं, अब उस इंसान को और उस सोसाइटी को दोबारा खड़ा होने में फिर 30-35 साल लगेंगे। तब कि आपके मुकाबले भी कोई ना आ सके, किसी को आपको फाइट करना याद ही ना रहे, बार बार उन्हें तोड़ते रहे, तोड़ते रहे, तोड़ते रहे। कल इतना प्यारा, क्योंकि जब आप इस तरह की खबरें सुनते हैं तो वे हैवी ऑन यू, आपको समझ नहीं आती आप क्या करें। कभी लगता है कि बस में ही कुछ नहीं है, कभी लगता है जानबूझ के नहीं कर रहे। इतनी खूबसूरत लाइन थी कि सब कुछ जान लेना इंसान के लिए कभी था ही नहीं। कि आपको ये वो सिर्फ खुदा की जात में इतनी ताकत है कि वो पूरी दुनिया देख रहा है, उसके ऊपर होने वाली ना इंसाफियां देख रहा है। वो इतनी ताकत, हिम्मत, जुर्रत और हौसले वाला है कि वो बर्दाश्त कर लेता हूँ, क्योंकि उसको पता है कि आगे मैंने क्या रखा। इंसान को बस अपने अपने सर्कल्स का ध्यान रखना है। क्योंकि जब आप पूरी दुनिया की जिम्मेदारी लेते हैं या पूरी दुनिया में देखते हैं क्या हो रहा है, तो एक टाइम के लिए वो आपको पैरालाइज कर देते हैं। तो एक बात जो हम मुसलमानों को क्लियर होनी चाहिए कि जो भी मुसीबतें हैं, जो भी परेशानियां हैं, जैसे पाकिस्तान के हालात ही हैं, भले हमें पता है कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन वो जो भी हो रहा है, अल्लाह का हुक्म ना होता तो ये सब नहीं हो सकता था। सूरह आले इमरान में कौन सी आयत है कि बालिकल तो तिल मुल्क का मंतशा, वो जैसे चाहता है सल्तनत देता है, हुकूमत देता है, जैसे चाहता है सल्तनत छीन लेता है। उसकी वजूहात क्या क्या हैं वो सारी अलग बात है। तो अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू भी डिक्लेयर करवा रहे हैं कि अल्लाह चाहे तो मुझे दर्दनाक मौत दे दे। ये नहीं कि तुम्हारी मर्जी से कुछ नहीं होगा, तुम तो चलाओ हाथ। अगर वो फिर अल्लाह ताला ने अलाउ करना है या नहीं करना, उसको उस पर डिपेंड करता है। औ राहिमाना, अब ये नहीं कहा कि चाहे तो हलाक कर दे, दर्दनाक मौत दे दे, चाहे तो जिंदगी दे दे, चाहे तो रहम करे। यानी कि जिंदगी रहम है, जिंदगी अल्लाह ताला की मोहब्बत है। जिंदगी जिसको अल्लाह ताला ने दी है, उसको एक मौका दे रहे हैं अभी भी जिंदा रहने का। उसको लाइफ इटसेल्फ इज अ ब्लेसिंग। फमन युजीर
لیکن ہمارے ساتھ تو جو بھی معاملہ ہوگا، جیسے ابھی یہودی یا عیسائی یا ایون بت پرست بھی، مسلمانوں سے انہیں سب سے زیادہ مسئلہ کیا ہے کہ قرآن اتنا گرافک کیوں ہے جہنم کی ڈسکرپشن میں، جو یہ سورہ بھی ہے، سورہ ملک بہت گرافک ہے جہنم کی ڈسکرپشن میں. تو ان کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ آپ کیوں ہمیں بار بار سزا سنا رہے ہیں، بار بار کیوں آگ کی باتیں سنا رہے ہیں، ہمیں کیوں ڈرا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ مانتے تو جیسے کرسچن مانتے ہیں کہ عذاب ہے، جہنم ہے، آپ کو جہنم کے ہونے سے مسئلہ ہے یا اس کے بارے میں بات کرنے سے مسئلہ ہے؟ یہ 250 صفحوں کی سورہ ہے اور اس میں 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے الرحمن، اللہ کی جگہ الرحمن کا ذکر کیا. سورہ بقرہ 250 پاروں کی سورہ ہے اور اس میں 1 دفعہ الرحمن کا ذکر ہے، کیونکہ وہ جہنم کی اس طرح ڈسکرپشن نہیں دے. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اس لیے بار بار تمہیں بتا رہا ہوں آگے کیا خطرہ آنے والا ہے. اگر کوئی ٹی وی پہ ہمیں خبر دے رہا ہے کہ اس علاقے میں سیلاب آنے والا ہے اور ہم ٹی وی بند کر دیں یا اس انسان کو قتل کرنے کی کوشش کریں، اس کی وجہ سے سیلاب تو آنا نہیں رک جائے گا نا، وہ تو اینی وے آنے والا ہے. یا تو آپ سن کے اس سے ڈر جائیں یا پھر دیکھ لیں، اور اب ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں. فَمَن يُجِيرُ، تو کون بچائے گا. اجارہ اتنا خوبصورت لفظ ہے. جب آپ کسی کے نیبرہڈ میں چلے جاتے ہیں، جیسے آپ کسی اپنے بہن بھائی سے بچنے کے لیے اپنے ابو کے پاس چلیں گے پروٹیکشن کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں اجار. تو اللہ جیسے ہم دعا مانگتے ہیں نا، وقنا عذاب النار، ہمیں عذاب سے بچا لیں، وہ نارمل عذاب ہے کہ اچھا بچا لیں. جب ہم کہتے ہیں اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں اپنی ہمسائیگی عطا کریں، آگ سے تو دور کریں مجھے، لیکن مجھے اپنی ہمسائیگی عطا کریں، مجھے اپنا ساتھ عطا کر دیں، اور آپ کے ساتھ میں ہوں گا تو مجھے آگ ٹچ نہیں کرے گی، پھر مجھے سختی نہیں آئے گی میری زندگی میں. کل آپ ان سے کہہ دیجئے هو الرحمن، وہ تو رحمان ہے، وہ تو بے پناہ محبت کرتا ہے، بہت خیال رکھتا ہے. اس لیے اللہ لوگ آپ کو ابھی تک وارننگ دیتا جا رہا ہے، ورنہ تو سزا کا ویٹ کریں نا. لوگ تو بار بار بول رہے ہیں آجے سزا آجے سزا. اللہ تعالیٰ رحمان نہ ہو تو پھر تو اللہ تعالیٰ ابھی ابھی فوراً لوگوں کی وہ ڈیمانڈس پوری کر دیں. آمنا بھی، ہم نے اس پہ بھروسہ کیا ہے، وعلیہ توکلنا، اور صرف اسی پہ توکل کیا. چاہے اچھے زندگی میں کچھ اچھا ہو رہا ہے، چاہے زندگی میں کچھ برا ہو رہا ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت تم تک نہیں پہنچتی سوائے اللہ کی اجازت سے. صحابہ کہتے ہیں جب کوئی تیر مارتا ہے نا آپ، تو تیر کو نشانہ ہوتا ہے کہ اچھا اس جگہ پہ پوائنٹ کرنا ہے، تو اصحابہ کا مطلب ہے وہ مصیبت جو آپ کو ہی ہٹ کرنی تھی، وہ مصیبت کسی اور کے لیے تھی ہی نہیں دنیا کے اندر. تو اصحابہ کہتے ہیں کہ آپ پوائنٹڈ، اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اس انسان کی زندگی میں ابھی یہ والی مصیبت آنے والی ہے، اس کمیونٹی کے اوپر پاکستان میں یا موراکو میں یا ترکی میں یا فلسطین میں یہ مصیبت آنے والی ہے. وعلیہ توکلنا، ہم توکل صرف اللہ کی ذات پہ کرتے ہیں. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ان قریب پتہ چل جائے گا کون کھلی گمراہی میں تھا. اب وہ ان قریب دنیا کا ان قریب نہیں ہے، وہ جب پتہ لگے گا تب ہم پیچھے پڑ چکے ہیں نا لوگ، کہ جہنم میں پھینکے جا رہے ہوں گے اور وہ قبول کر لیں گے ہم نے سنا ہی نہیں. اب جس نے سورہ ملک سن لی ہے روز رات کو، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے پورا سیدھا کر کے رکھا ہے محبت سے بھی، کہ باز آ جاؤ کیوں لوگوں کے اوپر تنگ کر رہے ہو سب کو. قل، آپ ان سے کہیے تم کیا تم نے کبھی سوچا ہے ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا سارا کا سارا پانی زمین کے اندر چلا جائے، پانی ہو ابھی جیسے ہم بورنگ کے تھرو ٹیوب ویل کے تھرو وہ والا سارا پانی استعمال کرتے ہیں، اور خاص طور پہ مکے والوں کے لیے مکہ شہر آباد ہی آب زمزم کی وجہ سے ہوا تھا. وہاں پہ تو اور کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ پانی ہے کہیں پہ تو اس کا مطلب ہے زندگی سروائیو کر سکتی ہے. وہ لوگ کھانے کا سامان دوسرے ملکوں سے تجارت کے تھرو لاتے تھے، پانی تھا کیونکہ اس لیے وہاں پہ پھر آہستہ 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 آبادی بننی شروع ہو گئی. اگر اللہ تمہارا سارا پانی زمین میں غرق کر دے تو تمہیں کون صاف خوبصورت ٹھنڈے پانی کے چشمے بہا کے دے. اب ایک اس میں خطرہ اور دھمکی ہمارے لیے بھی، کہ ہمارے گھر میں ایک دن پانی ختم ہو جائے نا، اس دن پانی کی قدر آتی ہے کہ اچھا اب آپ کا وضو آدھے مگ سے بھی ہو جائے گا، ورنہ 2 3 بالٹیوں سے نہیں ہو رہا. کہ جس دن جب شروع میں اللہ تعالیٰ ہمیں 2 ایسی والی دھمکیاں پہلے بھی دے چکے ہیں، اگر اللہ تمہارا رزق روک لے تو تمہیں کون رزق دے گا، اگر اللہ آسمان سے پتھر برسا دے تو کون بچا لے گا، کہ زمین تمہیں غرق کر دے تو کیا ہو جائے گا. وہ ساری چیزیں جو لائف کو سسٹین کر رہی ہے نا، زمین جو زندگی دے رہی ہے، آسمان جس نے چھت دی ہوئی ہے سورج کی شعاؤں سے پروٹیکٹ کرے، پانی جو زندگی کی وہ ہے، رزق جو انسان کو زندہ رکھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہاری سسٹیننس ہی چھین لوں اور پھر تمہیں چھوڑ دوں زمین کے اوپر، پھر کیا حال ہوگا کسی انسان کا. اور قرآن پاک میں پانی کا پیرابل استعمال ہوتا ہے ہمیشہ قرآن پاک کے لیے ہی. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے دیکھا نہیں آسمان سے میں نے کیسے پانی برسایا. اس کو بار بار اللہ تعالیٰ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں قرآن پاک سے، کہ قرآن پاک آسمان سے اترا ہے، اب وہ پانی زمین میں جگہ جگہ جا رہا ہے
اور زمین کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہاں پہ آم، کیونکہ وہ زمین کا ایسا ایریا کہ وہاں سے آم کا پودا نکلے گا، یا وہاں پہ گندم اگائی جا سکتی ہے، یا وہ کسی سخت روڈ پہ پڑا ہے اور وہاں پہ کچھ بھی نہیں اگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو اگر کسی دن تمہارا قرآن پاک ہی اٹھا لیا جائے دنیا سے، قیامت کے نزدیک ایک وقت آئے گا کہ کسی کو دین کا کوئی کچھ پتہ نہیں ہے، اور ایک رات کے اندر اندر اللہ تعالیٰ پورا قرآن اٹھا لیا اس بات میں، کسی کے پاس ایک آیت بھی باقی نہیں بچے گی، اور لوگ صرف کہیں گے لا الہ الا اللہ، بڑے بوڑھے بول رہے ہوں گے تو چھوٹے ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے مسلمان، تو وہ بولیں گے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو یہ بولتے ہوئے سنا تھا، انہیں محمد رسول اللہ پورا کلمہ بھی نہیں آتا۔ اور ابھی میں اور آپ سوچیں کہ اگر آج کے دن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اٹھا لیا تو میری زندگی پہ کیا فرق پڑے گا؟ اگر تو قرآن پاک سے ایسا تعلق ہے کہ روز آپ زندہ ہی قرآن کی وجہ سے ہیں، کبھی کبھی آپ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں نا قرآن پاک کے تھرو، تو قربان جانے کے سارے اسٹیٹمنٹس کیا ہوتے ہیں کہ آپ کے لیے تو جان بھی دی جا سکتی ہے، 1000 جانیں بھی ہوتی تو ہم دے دیتے ہیں۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں وہ آپ کو حوصلہ، تسلی، امید، محبت دکھا رہا ہوتا ہے، تو پھر آپ کے واری اور قربان جانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان لفظوں کے سہارے تو جیا جا سکتا ہے کہ زندگی جتنی مرضی مشکل ہے، جتنا مرضی ہر طرف سے زمین تنگ ہو رہی ہے، جتنی مرضی ہر طرف سے لوگ نوچ کھانے کو دوڑ رہے ہیں، یہ لفظ اتنے پاورفل ہیں، اتنی محبت والے ہیں کہ ان کے سہارے جیا جا سکتا ہے، پھر زندگی سے کوئی کمپلین نہیں ہے کسی کو۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ایک تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق روزانہ سورہ ملک سمجھ کے پڑھنے کی عادت ہو جائے، تاکہ روز وارننگ مل جائے، روز محبت کی دلیل بھی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر محبت نہ ہو، پرواہ نہ ہو، تو اللہ کیوں آپ کسی کو، آپ کو کوئی بہن بھائی کوئی دوست غلطی کر رہا ہے، اگر آپ اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، اس نے آپ کو اتنا تنگ کر دیا کہ اچھا ٹھیک ہے، آخری نفرت کی ہتھیار ہوتی ہے کہ آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ نے لوگوں کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑا، تو آپ کیوں بار بار کسی کو جا کے بتائیں گے کہ تم غلط کرے، کیونکہ ابھی بھی کیئر ہے، ابھی بھی محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سورہ میں انسان کو ٹھیک کر رہے ہیں کہ باز آ جاؤ، دیکھو آج کے دن میں کیا کیا، اور تیاری کرو اگلے دن کی کہ اب کیا چیزیں کرنی ہے اور کیا چیزیں نہیں کرنی۔ السلام علیکم۔